دشمنوں کا جھوٹ بے نقاب، چند سیکنڈز کی ویڈیو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ امریکی صدر بے بس، کبھی دھمکیاں، کبھی منتیں، کبھی مفت کے مشورے اور کبھی طویل خاموشی۔ امریکی صدر ذہنی بیمار، استعفیٰ لینے کا فیصلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل پبلک انٹرسٹ آفیشل۔ ناظرین، بہت عرصے سے قیاس آرائیاں جاری تھیں اور امریکی صدر بھی دعوے کر رہے تھے کہ مجتبیٰ خامنائی مارے جا چکے ہیں۔ جب سے مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے، تب سے وہ کہیں غائب تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر وہ منظر عام سے خود ہی غائب تھے، مگر اب اچانک ایک ویڈیو نے سب کو ہلا دیا ہے۔ ایک وائرل ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مجتبیٰ خامنائی کی ویڈیو وائرل ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں مجتبیٰ خامنائی ایک خفیہ اور جدید ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹر میں موجود ہیں، جہاں اسرائیل کے حساس ڈیموٹا نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کے نقشے اور کوآرڈینیٹس واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور اسے ایک بڑے اسٹریٹجک پیغام کے طور پر پیش کیا گیا ہے، خاص طور پر جب اسے بریکنگ نیوز کے انداز میں شیئر کیا گیا۔ لوگ پہلی بار مجتبیٰ خامنائی کو دیکھ کر نہ صرف خوش تھے بلکہ حیران بھی ہو گئے، جس سے مجتبیٰ خامنائی کے زندہ ہونے کی تصدیق ہو گئی اور قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی خدا نخواستہ شہید ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران جلد ایٹمی قوت بننے کے قریب ہے، کیونکہ مجتبیٰ خامنائی ایران کو ایٹمی قوت بنا کر ہی دم لیں گے۔ مگر جیسے جیسے اس ویڈیو کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی گئی تو ناظرین، حقیقت بالکل مختلف نکلی۔ اوپن سورس تحقیق اور جدید ڈیجیٹل فرانسک تجزیوں نے اس کے کئی حصوں میں مصنوعی ذہانت سے تیار کیے گئے مناظر کی نشاندہی کی۔ چہرے کی غیر فطری حرکات، روشنی کے غیر حقیقی زاویے اور بیک گراؤنڈ میں موجود عناصر کی غیر منطقی ترتیب نے اس ویڈیو کی ساکھ کو مکمل طور پر مشکوک بنا دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کے کسی بھی سرکاری یا معتبر خبر رساں ادارے نے اس ویڈیو کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی عالمی میڈیا نے اسے قابل اعتبار سمجھا، جس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک منظم معلوماتی جنگ کا حصہ ہو سکتا ہے، جس کا مقصد عالمی رائے عامہ کو متاثر کرنا ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ پاکستان کی جانب سے ایک ممکنہ جنگ بندی فریم ورک پیش کیے جانے کی خبر نے سفارتی حلقوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اس دو مرحلہ جاتی تجاویز میں پہلے فوری جنگ بندی اور پھر ایک جامع معاہدے کی تیاری شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ممکنہ معاہدے کو اسلام آباد معاہدہ کا نام دیا جا رہا ہے، جس کے تحت ابنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے اور اگلے چند ہفتوں میں ایک مکمل فریم ورک ترتیب دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایرانی موقف سخت دکھائی دیتا ہے، جہاں اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آ کر فوری فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی عارضی جنگ بندی کے بدلے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کمزور کریں گے۔ اس تمام صورتحال میں ایک اور دھماکہ خیز خبر نے ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا، جب پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس تنظیم کے سربراہ میجر جنرل ماجد خادمی کے ایک مبینہ امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہونے کی تصدیق سامنے آئی۔ اس واقعے نے نہ صرف ایران کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑا دی بلکہ خطے میں ایک بڑے رد عمل کے خدشات کو بھی جنم دیا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سفارتکاری اور جنگ کے درمیان لکیر دھندلی سی دکھائی دیتی ہے۔
ایک طرف امریکہ کی جانب سے بار بار مذاکرات اور معاہدے کی بات کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن تک دی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ایسے حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ زمینی حقائق کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ اسی کشیدگی کا براہ راست اثر عالمی معیشت پر بھی پڑ رہا ہے، جہاں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ پٹرول کی فی بیرل قیمت $111 تک پہنچ گئی ہے۔ برینٹ اور WTI دونوں میں نمایاں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مارکیٹ کسی بڑے بحران کے خدشے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ اب اگر ان تمام واقعات کو ایک ہی فریم میں دیکھا جائے تو تصویر مزید واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک طرف ایک متنازع ویڈیو کے ذریعے طاقت اور موجودگی کا تاثر دینے کی کوشش، دوسری طرف پس پردہ سفارتی رابطے اور جنگ بندی کی تجاویز، اور تیسری جانب اعلیٰ عسکری قیادت کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات، یہ سب مل کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ محض ایک علاقائی کشیدگی نہیں بلکہ ایک مکمل اسٹریٹجک کھیل ہے، جہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جا رہا ہے اور ہر خبر، ہر بیان اور ہر واقعہ ایک بڑے بیانیے کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ تمام پیش رفت واقعی جنگ کو روکنے کے لیے ہو رہی ہے، یا پھر یہ ایک بڑے تصادم کی تیاری ہے جس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں؟ ناظرین، ایران جنگ مزید کتنی دیر رہے گی، اس بات کا پتہ آنے والے 48 گھنٹوں میں لگ جائے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جنگ ختم ہوگی یا مزید بھڑکے گی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔